बात ये है कि अगर अमामत वाले ही अमामत ठीक नहीं करेंगे तो किबला दुरुस्त कैसे होगा। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिसे हम आमिर कहते थे, जिसे हम जनरल परवेज मुशर्रफ कहते थे, उसके बाद से लेके आज तक हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का किबला दुरुस्त नहीं हो पाया। कभी उस पर यह तजर्बा किया जाता है कि किसी डॉक्टर तारिक बिनौरी को अमेरिका से उठाएं, वो किसी शोबे में डायरेक्टर होंगे, कोई वाइस चांसलर या कोई बड़ी रानी खां की तोप नहीं थे, इधर वो एक थिंक टैंक के मेंबर थे, तो कोई बात नहीं, एक तजर्बा किया गया। और ये दौर था जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का, और उस दौर में ये तजर्बा किया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, जब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की सरकार थी, तब भी कोई हौसला अफजा नताइज या कारकर्दगी HEC की नहीं थी। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो कहता है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स ही सारे काम कर सकते हों तो फिर रोना ही काहे का है। फिर तो सारे शोबे, सारे अदारे, सारे महकमे बहुत आला हों। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि टेक्नोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी से नहीं, लीडरशिप से काम चलता है। बिकॉज लीडरशिप वफाक की अलामत होती है, आइन की अलामत होती है, पार्लिमानी निज़ाम की अलामत होती है, आवाम से हम आहंगी की जो है वो एक ज़मानत होती है। अलावा बरी जो लीडरशिप है उसका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से, एजुकेशन से और हेल्थ से होता है। सो मैं ये चाहता था और ये चाहता हूं कि इनके हाथों से ये काम दुरुस्त हो। अच्छा, मुझे बड़ा मान तरान था नवाज शरीफ के दौर में कि अहसन इकबाल साहब हायर एजुकेशन कमीशन को बड़े दूरबीनी नज़रों से और खुर्दबीनी अंदाज में देख के उसकी बीमारियों का, उनके सिंड्रोम्स का इलाज करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हम जितनी भी तनकीद कर लें, मैं भी नाकिद हूँ कई मामलात में, डॉक्टर अताउर रहमान बानी HEC के चेयरमैन का मैं नाकिद रहा कि कितना अरसा, जनाब डॉक्टर मुख्तार का, डॉक्टर लेगारी का, लेकिन मैंने देखा कि उनके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम लुटिया डूबती गई HEC की। और इसके जिम्मेदार सियासी क़यादत है, पार्लिमानी क़यादत है। और आज जब राना तनवीर हुसैन को ये चंद दिन की चांदनी वाली हुकूमत ने बनाया वफाकी वजीर तालीम, तो मेरा दिमाग जो है वो पहले ही इसको कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वो मैंने जो बात की ना, मैं सियासी क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढता हूँ, इल्म दोस्ती और दुनिया की जो अवाम है उनकी दोस्ती तलाश करता हूँ। तो मैंने कहा मुमकिन है। अच्छा, वो कैसे कि अब्दुल कादर पटेल जो वज़ीर सेहत बने, तो ये भी एक संजीदा हलकों के लिए हैरान कुन बात थी कि शगुफ़े छोड़ने वाले, लतीफ़े सुनाने वाले अब्दुल कादर पटेल क्या करेंगे। लेकिन जब मेरे ज़राए ने और मेरे न्यूट्रल ज़राए ने और मेरे पीपल्स पार्टी मुखालफ, पटेल मुखालफ ज़राए ने और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के अपने ज़राए की, सबके इंफॉर्मेशन की एनालिसिस की जब मैंने ओस निकाली, तो पता ये चला कि जनाब अब्दुल कादर पटेल अवामी सही दौरे भी करते हैं, देख भी रहे हैं, चीज़ों को समझ भी रहे हैं। और मुझे एक आला अफसर ने बताया कि हम ये देख के हैरान हो गए कि अब्दुल कादर पटेल बड़ी टेक्निकल चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं, बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और बड़े ज़ीरक सियासतदान साबित हुए। मैं नहीं कहता कि वो टेक्निकली किसी फैसल सुल्तान साबिक मुआवन को या उससे पहले के मुआवन को डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की तरह वो बड़े बारीक बीन होंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि चले वो डॉक्टर सायरा अफजल तारड़ जो साबिक मिनिस्टर थी PMLN की, उनसे ज़्यादा ज़ीरक होंगे। लेकिन इस 4 दिनों की चांदनी में वो इस चांदनी में मसरूफ़ हैं और कोशिश कर रहे हैं, अपने तय चीज़ों को समझ रहे हैं। देखें, मामला ये कि आपके पास एक दिन का इक़्तिदार हो, आधे दिन का इक़्तिदार हो, आप उसमें किस तरह तब्दीली लाते हैं। ना लाने वाले, तब्दीली का नाम लेने वाले
تو پونے 4 سال میں جو تبدیلی لا کے گئے ہیں وہ سب جانتے ہیں. میں بڑی مختصر سی بات کروں گا. ہوا کیا کہ میرے ایک وائس چانسلر دوست تشریف لاتے ہیں کل سنڈے کو, تو مجھے کہتے ہیں جی آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وہ اشتہار دیکھا ہے جو 22 تاریخ کو اخبار میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ویب سائٹ پہ دھوکہ دیا ہو, کسی چھوٹے اخبار میں دھوکہ دیا ہو, لیکن لگتا نہیں ہے, کیونکہ میں نے اسے جنگ میں دیکھا. میں نے پھر دیکھا یار میں ڈان میں دیکھوں, ڈان میں بھی اشتہار تھا, کل کی بات ہے, کل سنڈے کی بات ہے, 22 مئی کی بات ہے. تو 26 میں لاسٹ ڈیٹ ہے جناب ایچ ای سی کے چیئرمین کو اس کے لیے جو انہوں نے انوائٹ کی ہیں اپلیکیشن آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں. یار 22 23 24 25 26 4 دنوں میں تو بندہ این او سی نہیں لے سکتا. سیدھی سی بات ہے بھائی جان, یہ فرمائیے, یہ کہیے کہ ہم بے وقوف بنا رہے ہیں رانا تنویر کو, انہیں ہائر ایجوکیشن کا کوئی نہیں پتا, وہ سنبھالے مرید کے حلقے کو, وہ کوشش کریں کہ ان کا بھائی رانا افضال ساتھ والے حلقے سے دوبارہ ایم این اے ہو جائے جو پچھلی دفعہ نہیں ہو سکا. تو دھوکہ کس نے دیا رانا تنویر کو, شہباز شریف کو, احسن اقبال کو, کس نے دیا؟ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے, کسوٹی کیا کہتی ہے کہ یہ حکومت کوئی نہیں ہے پنجاب کی طرح مرکز میں بھی کسی کی. یہ 4 دن کیا ہوتے ہیں. پھر ایک اور بات, عمران خان کے دور میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایچ ای سی کا چیئرمین 4 سال کی بجائے 2 سال ہوگا. میں بتاتا چلوں کہ جو ایچ ای سی کا چیئرمین مشرف میں دور تھا وہ وفاقی وزیر کے برابر تھا, پھر اسے نواز شریف کے دور میں وزیر مملکت کے برابر کر دیا گیا, اور اب کھلواڑ کر دیا گیا نہ صرف چیئرمین کی سیٹ سے بلکہ پورے ایچ ای سی سے. یعنی عمران خان نے 2 سال چاہا, بھئی آپ کیا تبدیلی لا رہے ہیں, یہ آپ کو کون دھوکہ دے رہا ہے, ایچ ای سی کے اندر سے دے رہے ہیں, یا مجھے بتا دے کوئی, یا کوئی سمجھ لے کہ پھر حکومتیں کس کی ہیں, جو سوموٹو لیتے ہیں ان کی ہے, یا جو نیوٹرل ہیں ان کی ہے, یا پی ایم ایل این کی ہے, یا رانا تنویر صاحب ویسے بڑاوا ہیں انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے. تو یہ کس نے کیا؟ کیا رانا تنویر صاحب اشتہار انہوں نے پڑھا؟ یقیناً پڑھا ہوگا. نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ ایچ ای سی کے چیئرمین کی 4 سال سے 2 سال پہ, 2 سال میں ایچ ای سی کا سربراہ آ کے ایچ ای سی کو خراب تو کر سکتا ہے, ٹھیک نہیں کر سکتا, ختم ہی کر دیں ایچ ای سی کو. ہمیں پتہ ہے کہ 36 یا 37 یا 38 2002 کی یونیورسٹیز میں اور پرانی یونیورسٹیز میں بھی ہوگا, اس کے تحت ریسرچ پہ یونیورسٹی خود بھی ذمہ داری لے سکتی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اپنے جو اس کا ہے اس میں بھی موجود ہے, جو اس کے اصول و ضوابط ہیں, جو اس کا ایکٹ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اس میں بھی موجود ہے. تو بھئی ختم کر دے. یہ پی ایچ ای سی پنجاب کا معاملہ دیکھ لیں. میں نے رانا مشہور صاحب سے درخواست کی ہے کہ 3 لوگوں کا نام آیا تھا, تیسرے پہ تو غالباً وہ وی سی ہیں ناروال یونیورسٹی کے, ان پہ تو کوئی ہیں چارجز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ بھی مجرم ہے یا ملزم ہے. اوپر 2 بندے ہیں, ڈاکٹر شاہد منیر جن کا تعلق جنگ یونیورسٹی سے ہے, پھر اس کے بعد نام ہے پی وی سی اور ایکٹنگ وائس چانسلر, پی وی سی پنجاب یونیورسٹی اور ایکٹنگ وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر کا. تو اس پہ ہم نے کسی رانا مشہود کو یا ہم نے کسی حمزہ کو کیا رونا ہے, کیونکہ پنجاب میں تو کل بھی پرویز لائی نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے, حکومت تو کسی کی ہے نہیں ہے, لیکن مرکز میں تو ہے. اچھا فرض کریں آپ کی نہیں ہے, تو پھر کسی وزیر نے حلف تو اٹھایا جس کا نام رانا تنویر حسین ہے. ایک جاتے جاتے بات, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پورے دور میں ایک بیوروکریٹ کے پاس رہا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا چارج. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایک لحاظ سے وزیر اعظم ہوتا ہے ایچ ای سی کا. پھر اس پہ کئی دفعہ لوگ میرٹ پہ آئے. ہم نے کئی دفعہ خبریں سنی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈاکٹر ضیاء القیوم کا نام چونکہ اوپر آ جاتا تھا تو سکروٹنی میں, لہٰذا اس کو پھر کہہ دیا جاتا تھا, پھر پہ ڈال دیا جاتا تھا. یہ کیا ہے, یہ کیا یار؟ امریکہ مرد آباد کہنے والوں کبھی سوچا ہے امریکہ کی؟ ہمیں تو لوگ مذاق, ابھی کل میرا کالم تھا جنگ میں کہ امریکہ سے دشمنی کیوں, لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا, جی آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, آپ اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیرتے, آپ جو ہیں آپ غلام قوم ہیں. اور بھائی ہم کہتے ہیں ہم غلامی سے نکل ہی اس لیے سکتے ہیں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو درست کریں. وہ 4.25 سال والوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ بیڑا غرق کر دیا ایچ ای سی کا. اور یہ موجودہ تو لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے.
تو پھر کس نے پتہ کرنا ہے کیا پارلیمانی نظام اور کیا وحدت اور کیا لوگ سمجھیں گے اور کہاں تبدیلی آئے گی اور کہاں انقلاب آئے گا. پھر اس کا مطلب ہے کہ رانا تنویر حسین جیسے لوگ جنہوں نے ابھی غور ہی نہیں کیا اس پہ تو ایکشن لینا چاہیے تھا, جس پہ تو کبھی یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کوئی مداری صاحبہ تھی ان پہ تو عدالت کے دروازے کھلے. یار یہ ایچ ای سی جو بیک بون ہے سر قوم کی, اور ایچ ای سی جو نروس سسٹم ہے حکومت کا, اس پہ سب خاموش ہیں. تو پھر لوگ چھوڑے, لوگ کیا کہتے ہیں. اللہ حافظ.